پیارے بھائیوں، ابن قیم رحمہ اللہ مزید لکھتے ہیں کہ مجھے طواف وغیرہ کے دوران بسا اوقات ایسا شدید درد اٹھتا کہ میں حرکت نہیں کر سکتا تھا، تو میں ایسی کیفیت میں فوری طور پر سورہ فاتحہ پڑھ کر درد والی جگہ پر ہاتھ پھیرتا تو درد ایسے رفع دفع ہو جاتا جیسے تھا ہی نہیں۔ میں نے اس چیز کا تجرباتی مشاہدہ کئی بار کیا ہے۔ اسی طرح زمزم کا پیالہ بھر کر اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر پیتا تو مجھے بہت فائدہ اور توانائی حاصل ہوتی کہ کسی دوا سے اتنی نہ ملتی تھی۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ میں تمام مذاہب باطلہ اور فرقوں کا رد ہے۔ اسی طرح اس امت کے تمام بدعتی گروہوں کی گمراہی کا بھی رد ہے۔ اس بات کی وضاحت مفصل اور مجمل دونوں طریقوں سے ممکن ہے۔ وہ اس طرح کی صراط مستقیم میں معرفت حق اور حق کی بالادستی سمیت ہر مقام پر حق کی ترجیح، حق سے محبت، حق کے لیے اطاعت گزاری، حق کی دعوت اور حسب استطاعت دشمنان حق کے خلاف جہاد، سب چیزیں شامل ہے۔ اور حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا طریقہ تھا۔ اسی طرح اسماء و صفات باری تعالی، توحید، امر و نہی سمیت جنت و جہنم کے بارے میں جو بھی علمی اور عملی طور پر صحابہ کرام سے منقول ہے، حق ہے۔ ایسی ہی راہ الہی کے مسافروں کے درجات یعنی ایمان کے درجات کے بارے میں جو کچھ آیا ہے وہ حق ہے۔ تو ان سب چیزوں میں وہی بات مسلم حق ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ لوگوں کی ذاتی اقوال، کیفیات، احوال، افکار اور اصطلاحات حق میں شامل نہیں۔ پیارے بھائیوں، سورہ فاتحہ میں سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات موجود ہے۔ سورہ فاتحہ میں بہترین دعائیں ہیں، جیسے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں نے سب سے مفید دعا کے بارے میں غور و فکر کیا تو وہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث بننے والے اعمال کی توفیق کی صورت میں نظر آئی۔ پھر جب مزید غور کیا تو یہ دعا سورہ فاتحہ میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صورت میں نظر آئی۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں دنیا و آخرت کی ہر قسم کی خیر اور سعادت موجود ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فاتحۃ الکتاب ام القرآن، سبع المثانی، کامل شفا، مؤثر دوا، بہترین دم، خزانوں اور کامیابوں کی کنجی، جسمانی طاقت کے محافظ، غموں، پریشانیوں، خدشات اور مشکلات کے لیے تریاق سورۃ فاتحہ ہے۔ البتہ یہ تمام چیزیں اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ کا مقام حقیقی انداز میں پہچانے، سورہ فاتحہ کے حقوق مکمل ادا کرے، بیماری سے شفایابی کے لیے مناسب اور موزوں طریقہ اپنائے اور اس راز کو حاصل کر لے جس کی وجہ سے اس سورت کو اتنا بڑا مقام دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جب چند صحابہ کرام میں مکمل تھی تو بچوں اور سام کی ڈسے ہوئے شخص کو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ سے دم کیا تو اسے فوری طور پر شفا حاصل ہو گئی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ اگر کسی کو توفیق ملے، نور بصیرت سے اتنی مدد حاصل ہو کہ وہ اس صورت کے رازوں سے پردہ اٹھا سکے اور سمجھ سکے کہ اس صورت میں عقیدہ توحید، ذات باری تعالی، اسماء و صفات اور افعال الہیہ، شریعت تقدیر اور آخرت کا ثبوت، خالص توحید ربوبیت اور الوہیت، اللہ تعالی پر کامل توکل، ہر معاملہ کامل اختیار رکھنے والے ذاتی باری تعالی کے سپرد کرنا کہ جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اسی کے ہاتھ میں ہر قسم کی خیر ہے، بلکہ تمام معاملات اسی کی سپرد ہیں۔ اس صورت میں دونوں جہانوں میں سعادت کی بنیاد یعنی صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض گزاری بھی ہے۔ ہدایت کے مفہوم کو دونوں جہانوں میں حصول فوائد اور نقصانات سے بچاؤ کے لیے کیسے عملی جامہ پہنا سکتے ہیں۔ اس صورت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر طرح کی کامل اور مطلق کامیابی اسی ہدایت کے ملنے سے منسلک ہے۔ جسے یہ تمام باتیں معلوم ہو جائے
تو اسے بہت سی ادویات کی ضرورت نہیں رہتی۔ سورہ فاتحہ کے ذریعے انسان خیر و برکتوں کے دروازے کھلوا سکتا ہے، نیز اسی سورت کی بدولت شر اور شر کے اسباب سے بچ بھی سکتا ہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے، وہ آدھے میرے لیے ہے اور آدھے میرے بندے کے لیے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگتا ہے۔ انہوں نے کہا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑھو، بندہ کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف جہانوں کی مالک اور پالنے والے کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میرے ثنا کی اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگے۔ بندہ کہتا ہے، مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی، یہ سب تعریف میرے لیے ہے، اور یہ آیت میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان نسب ہے۔ یعنی جب بندہ کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ میرے اور بندے کے درمیان نسب ہے، اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اور سورت کی باقی یعنی آخری آیت میرے بندے کے لیے ہے۔ پھر بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تیرا غضب نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ میرے بندے کا حصہ ہے اور میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔